بلوچستان میں ایک دہشت گردی چل رہی ہے، یہاں نہ کوئی غریب آدمی محفوظ رہا ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے، نہ کوئی مزدور محفوظ رہا ہے اس دہشت گردی سے، نہ کوئی محب وطن پاکستانی محفوظ رہا ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے۔ تو اس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہمارے ہر مکتبہ فکر کے لوگ آئے ہیں۔ انہی دہشت گردوں کے ساتھ ہماری سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 1.5-2 دہائیوں سے ایک لڑائی ان کی چل رہی ہے، جس میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ملک اور وطن کو پرامن کیا ہے۔ لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ ایسے آرگنائزیشنز ہیں جن کو انٹرنیشنل طاقتوں کی پشت پناہی ہوتی ہے۔ ان کے پیچھے ہماری جنگ جاری تھی اور جاری رہے گی جب تک ہم ان کا خاتمہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کل رات کو بھی اپنی ایک کارروائی کی ہے، جن کا ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جو تباہی وہ کرنا چاہتے تھے اس طرح کی تباہی کرنے سے بچایا اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، جس میں پنجگور میں بھی انہوں نے رات کو تقریباً 8:30 بجے قریب اور نوشکی میں کے FC کیمپس پر حملہ کی، جس میں نوشکی میں ہمارے 12 بندے زخمی ہو گئے ہیں اور 5 جوان وہاں شہید ہو گئے ہیں، اور اسی طرح 9 لوگوں کو وہاں دہشت گردوں کو بھی مارا گیا ہے۔ اور جہاں پنجگور کا ہے، پنجگور میں ہمارے تقریباً FC کے 11 جوان زخمی اور 7 جوان جو ہیں شہید ہو گئے ہیں۔ مزید جو ہے وہاں ابھی تک وہ چل رہا ہے، آپریشن بھی چل رہا ہے، اور ابھی تک اس کے بارے میں جو حتمی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آپریشن ابھی تک چل رہا ہے، تو وہ جو ہی ہمارے ساتھ مزید تفصیلات آئیں گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اس موقع پر میں ایک بہت افسوس کا اظہار بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر اس ملک میں کل سے جس طرح دہشت گردوں کے ہاتھوں ہمارے جوانوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور جوانوں اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کر رہے ہیں، اگر اسی طرح ہمارے جوان، ہمارے فورسز اس ملک کے دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی کرتے تو ہمارے یہاں کے پولیٹیشنز، ہمارے یہاں کے لوگ اس کو جو ہے ان کے خلاف ہڑتال بھی کرتے، ان کے خلاف اسمبلی میں جو ہے وہ بھی جمع کرواتے اور ان کے خلاف جلسے جلوس بھی کرتے۔ لیکن ہماری مورل کریکٹر اس طرح ہے کہ ہم اس ملک کی ہر چیز کو یوز کرتے ہیں، اس ملک کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم اس ملک کے وسائل کو کہیں لگاتے ہیں تو ادھر اپنا تختیز لگاتے ہیں کہ میں نے اس 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ سے ایک چیز بنایا ہے، آپ لوگ کے لیے لایا ہے، آپ لوگ مجھے ووٹ دیں۔ لیکن اتنے بڑے حادثے کے بعد چاہیے آپ اس کو سیکیورٹی کے مسائل کہیں، سیکیورٹی لیپس کہیں، تنقید اپنی جگہ، لیکن کم سے کم اپنے ان جوانوں کے شہادت پر ہمیں اظہار افسوس جو ہے وہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں بہت سے وہ لوگ جو اس ملک سے ان کا ہر چیز وابستہ ہے اور اس ملک کی ہر چیز کو ہم اپنی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ہم میرے خیال میں بولنا بھی کچھ لوگ مناسب نہیں سمجھتے۔ بالکل جاری ہے۔ وہاں کرفیو جیسی اس طرح سما نہیں کیا بالکل وہ ہو گیا، اس طرح ہے کہ کچھ دہشت گرد آئے جن کی تعداد ابھی تک میرے اطلاع کے مطابق 4 سے 5 ہے، جو اس لڑائی کے دوران بازار میں گئے ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں، زندہ ہیں ابھی تک۔ تو ان کی تلاش ظاہر ہے، ایک لڑائی کا ماحول چل رہا ہے، ایک لڑائی چل رہی ہے، تو اس وقت نہ کوئی دکان کھل سکتا ہے، نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ابھی تک وہ دہشت گردوں کو جب تک وہاں مارا نہیں جاتا تو ظاہر ہے ادھر ایسا ہی ایک ماحول رہے گا۔
ابھی تک جو ہے میں نے جس طرح آپ کو کہا نوشکی میں ابھی تک 9 دہشت گرد مارے گئے ہیں. پنجگور کا ابھی تک آپریشن چل رہا ہے جس کے اتمی میں آپ کو کوئی فگرز ابھی تک نہیں دے سکتا. اور یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا کتنا نقصان ہوا ہے دونوں جگہ؟ وہ فگرز میں نے آپ کو بتا دی کہ نوشکی میں 12 ایف سی کے جوان ابھی تک جو ہے زخمی ہو چکے ہیں اور 5 اس میں شہید ہو چکے ہیں. اور پنجگور میں جو ہے 11 ایف سی کے جوان زخمی اور 7 شہید ہو چکے ہیں.